جلسہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریب سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے وحید احمد ایڈوکیٹ رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان و گستاخی کبھی معافی کے قابل نہیں۔ جس فرانس کے سربراہ نے یہ حرکت کی، قدرت بھی اس کو اس کی سزا دے گی اور اس حرکت کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں اور اس گستاخی کو اس کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلد ملے گا، اور ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی سے گزارش کرتے ہیں کہ فرانس سے تعلقات ختم کرتے ہوئے مذمتی بیان جاری کرے، اور ملت اسلامیہ اور سیکولر عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ فرانس کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کرے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج انسانوں کو انسانیت سیکھنے کا موقع ملا، لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کو زندگی ملی اور دنیا میں عظمت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا۔ اس موقع پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی اور ان کی عظمت اور مرتبات کی اہمیت بیان کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے مہمان خصوصی علی جناب پیر طریقت حضرت علامہ باحجار صاحب شاہجہاں آپ کے درمیان میں ہیں، اور خصوصاً آپ کی اس مسجد حضرہ کے خطیب علی جناب الحاج ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی قادری صاحب، ناظرین اعلیٰ جامعۃ المومنات اور عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے روح رواں علی جناب مفتی ڈاکٹر عبدالواسی صاحب اور انتظامیہ مسجد حضرہ اور تمام بزرگوں کی جانب سے میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج کی اس بابرکت محفل میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو عید میلاد النبی کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم محفل کا اس سچویشن میں اور اس ماحول میں اور اس 6 مہینے کے اس مشکلات کے بعد بھی اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا۔ آج ہم خوشی کے ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اس محفل کو ہم منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اور اللہ کے ہم بےحد ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ نے NRC NPR CA اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن، پھر اس کے بعد سیلاب، کئی مشکلات کے بعد بھی اللہ نے ہماری جان کی، ہماری صحت کی حفاظت فرمائی، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں۔ ہم اللہ کے بےحد ممنون و مشکور ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر مسلم سے میں ادباً یہ گزارش کروں گا کہ آج کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو رکعت شکرانہ ضرور ادا کرے، کیونکہ اللہ نے ہمیں میلاد النبی منانے کا ہے۔ 2020 میں اللہ نے ہمیں میلاد النبی منانے کا موقع دیا، کیونکہ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ہمارے سے صحت مند لوگوں کو دیکھا ہے، اور ہمارے سے اچھے لوگوں کو، ہمارے سے کم عمر بچوں کو بھی ہمارے درمیان سے ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہماری جان کی حفاظت فرمائی۔ ایسا نہیں کہ مرنے والوں کے لیے میں یہ دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور جو لوگ ہلاک ہوئے سیلاب میں اور یہ کرونا وائرس سے، اللہ ہم سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، کیونکہ آج اس عظیم محفل کو، جس کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رکھا گیا، اور آج یوم رحمت العالمین ہم یہاں پر منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں یہی کہوں گا جس طریقے سے ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت الحمدللہ رب العالمین سے جب شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ صاف طور پر بتا دیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سارے عالم کا رب میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری طرف آیت میں یہ بھی بتلا دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے یہ بتا دیا، اللہ اپنے حبیب کو یعنی اپنے خاص بندے کو، جس کو اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اللہ نے ان کی
کہ ان کے درجے اور مرتبے کو اتنا بلند کر دیا. قرآن یعنی رب کلام کا کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. اللہ نے اس میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جس آیت کو ہم جس کی تلاوت کرتے ہیں اس میں یہ صاف بتلا دیا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نہ ہم کوئی مذہب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, نہ ہی کوئی مسلک کے لیے رحمت بنا کر بھیجے. اللہ نے کہا کہ سارے عالم کے لیے, چاہے وہ دوسرے مذہب کے بھی لوگ ہوں, لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے نبی اور ہمارے ہم جس کی میلاد بنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے, اللہ نے انہیں سارے عالم کا رحمت بنا کر بھیجا. ایک چھوٹی سی بات یہ بتا دوں میں آپ کو, کیونکہ ابھی جس آیت کریمہ کی بھی میں نے تلاوت فرمائی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی, اس میں بھی اللہ نے ایک صاف طور پہ ایک پہلو کو یہ ظاہر کر دیا کہ آپ کے لیے, آپ یعنی دنیا جب سے قائم ہوئی اور دنیا جب تک ختم ہونے والی ہے, تا قیامت تک اللہ نے آپ کے اور میرے پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درجے کو اتنا بلند کر دیا. یہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بتا دیا میرے اور آپ کے نبی کے اسوہ حسنہ پر ہم ساری زندگی گزار سکتے ہیں, ان کے نمونے کو اختیار کریں تا قیامت تک. کتنے بھی جنریشن پیدا آ جائے, کتنے بھی سائنٹسٹ آ جائے, کتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر آ جائے, کیسے کیسے لوگ پیدا ہو جائے, لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حیات اسوہ حسنہ کو اللہ نے تا قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ بنا دی. تو یہ ہمارے نبی کے اللہ نے قرآن میں ان کے عظمت, ان کے درجے کو اتنا بلند کیا. تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں اس لیے 2-3 محفل میں بھی کہہ چکا ہوں, میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آپ کو بتاتا ہوں. چلو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اللہ نے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسا ہم کو دکھلائی. ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دے دوں کہ ایک دفعے کا واقعہ ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذان دینے کے لیے کعبۃ اللہ پر تشریف لے گئے, کیونکہ ہمیشہ اذان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دیتے تھے, لیکن اس بار وہ اذان دینے کے لیے کعبۃ اللہ پر چڑھ گئے اور اذان دینا چاہتے تھے. جب ان کو رخ کس طرف کروں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, کیونکہ ہمیشہ کعبے کے باہر کر کعبے کی طرف رخ کرتے تھے, لیکن اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرف رخ کروں. تو آپ کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی, تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ میری طرف دیکھ کر اذان دیا کرے. تو اللہ نے صاف طور پر میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اس نے بتا دیا, کیونکہ اللہ کے گھر سے بڑھ کر بھی اللہ نے ان کے حبیب کی عظمت کو آپ کے سامنے ظاہر کیا. یہ میرے آقا کی عظمت ہے. آپ دیکھ لیجیے, آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے کا بھی واقعہ آپ کو بتا دوں. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی, تب دنیا کا کیا حال تھا. لوگ کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیتے تھے, لیکن میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت ہونا, لڑکی کی پرورش اور لڑکی کی پرورش سے کیا حاصل ہونے والے اس کا عظیم تحفہ آپ کو بتا دیا, جس کی وجہ سے آج اتنے ساری خواتین اور ہماری ماں بہنیں دکھ رہی ہیں. اب جس کی اولاد ہے وہ بھی ایک لڑکی تھی. آپ دیکھ لیجیے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے کا دور کیا تھا, لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ دفنا دیتے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کیا ہوا دیکھ لیجیے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو بتا دوں, جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا, آپ نے امام صاحب سے خطیب صاحب سے سنا ہوگا, جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اسی آگ میں وہ بیوہ عورت کو ڈال کر جلا دیا جاتا تھا. لیکن میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد, ان کی ولادت کے بعد, سعادت کے بعد, انہوں نے کس طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو آپ کیا لکھی. ایک حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی امت کی ماں ہے, امہات المؤمنین حضرت خدیجہ, ایک بیوہ عورت کو شادی کر کے دکھلا دیا. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شادی نہیں کرتے, پہلی شادی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ایک بیوہ سے کر کر بیوہ کا درجہ کیا ہوتا اور بیوہ کے مرتبے کو آپ نے بلند کیا. تو یہ میرے آقا کی عظمت, میرے آقا کی ولادت, میرے آقا کی ولادت کے بعد جو عظیم کارنامے اٹھ کر آیا آپ نے دیکھا ہوگا, کیونکہ اتنی دنیا میں برائیاں پھیلی ہوئی تھی, لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے 12 ربیع الاول کے دن ولادت ہونا اور ولادت کے ساتھ ایسے موقع ہم کو فراہم ہونا. اور آپ دیکھ لیجئے, اللہ نے آپ کے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء میں افضل ترین درجہ دیا. اور آپ دیکھ لیجئے امت میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ, اگر امت میں کسی امت کو اگر مرتبہ بلند کیا تو وہ امت محمدیہ ہے.
تو یہ ہمارا مرتبہ ہے. ہمیں اتنی اللہ نے عزت نوازی ہے, اور میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک واحد پیغمبر ہے. 1,24,000 پیغمبر لوگ آئے دنیا میں, ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں, لیکن وہ 1,24,000 پیغمبروں میں بھی اللہ نے میرے نبی کو اپنا حبیب بنایا, سارے عالم کی رحمت بنایا. نہ صرف رحمت بنایا بلکہ حشر کے دن, حشر کے میدان میں کسی کی چلنے والی نہیں, میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی. میرے اور آپ کے آقا جس کا بھی ہاتھ پکڑیں گے, جس کی طرف بھی اشارہ دیں گے, وہ جنتی ہو جائے گا. یہ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفاعت کرانے کا درجہ دیا ہے. حشر کے روز اللہ کے نبی جس کا ہاتھ تھامیں گے اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے, چاہے وہ گنہگار ہو, چاہے انہیں ایسا بھی ہو, کیونکہ اس میں کیا ہے اللہ کے نبی ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنے پاورز اور اتنے وہ دیے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بتایا ہے. میں زیادہ وقت یہ بغیر کیونکہ نماز جمعہ کا وقت بھی بالکل قریب میں ہے. شارجہ کے مہمان ہمارے پاس ہے, میں تو حیدرآباد میں رہتا ہوں, لیکن بولنے کی قوت 1 سے 1.5 گھنٹہ بھی انشاءاللہ میں بول سکتا ہوں, لیکن میں زیادہ وقت اس لیے لینا نہیں چاہتا. شارجہ کے مہمان جو ہمارے ملک سے بڑے مقام پر رہتے ہیں, وہاں سے آپ کے درمیان میں آئے ہیں, آپ کو سننا ہے, اور آپ کے پاس جمعہ بھی 2 بجے ہے, تو میں آپ کے وقت زیادہ لیے بغیر انشاءاللہ یہ کہوں گا. اور ایک بات کی آپ سے گزارش کروں گا, اس میں خالی 1-2 الفاظ بول کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. ایک میری ادب گزارش ہے, ایک گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ آج سے یہ ٹھان لیں کہ جو بھی میرے آقا کی گستاخ یعنی وہ شام میں اگر گستاخی کرے گا, ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. فرانس کا کوئی پروڈکٹ ہم نہیں خریدیں گے, اس بات کا غور کریے, اور یہ کریے کہ اس نامراد کو اور اس کے اوپر احتجاج بھی ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے, کیونکہ میرے اور آپ کے آقا کی شان جو بھی گستاخی کرا اس کی موت کا ثانی کو دنیا کو ایک ثبوت ہے. لیکن یہ ایسے فرانس کا جو مائکرون جو آج اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرا, اس پر اگر ہم احتجاج نہیں کریں گے, اگر ہمارے میں اتنی اگر ایمانی حرارت نہ ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ ہوگی, تو یہ ہمارے دلوں میں ایمان کی مضبوطی نہیں ہے. ہم یہ آواز اور یہاں سے یہ آواز بلند کریں گے کہ ہم آج کے بعد فرانس کا کوئی پروڈکٹ نہیں خریدیں گے, اور مائکرون جیسے مردود کا اگر وہ ہمارے سامنے نظر آ گیا تو انشاءاللہ ایسا نہیں کہ ہم اس کے 4 پیس کر بتا دیں گے. انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنے گھر کو, ہمارے والدین کو, ہمارے اولاد کو سب کو نشاور کر دیں گے, ہماری جان سب لگا دیں گے ہم, لیکن اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کو معاف نہیں کریں گے. یہ جذبہ ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے, تبھی ہمارے دلوں میں میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگے گی. میں زیادہ وقت لیے بغیر ہمارے مہمان مخرب کو دعوت دیتا ہوں, اور ہمارے باحجاج صاحب, کیونکہ میں نے بھی آپ کا کئی بار بیان سنا ہے, بہت ہی بلبلے کے بیان ہے, اور میں سمجھوں گا ہمارے صوفی صاحب ان کا انٹروڈکشن دے کر آپ کے سامنے بلائیں گے. میں تمام انتظامی کمیٹی اور ہمارے خطیب صاحب کا اور عبداللہ واسع صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے ناچیز کو اس محفل میں کچھ بولنے کا مقام کیا. اگر بولنے میں انجانے میں اگر میں نے کسی چیز کو ٹھیس پہنچائی یا کچھ غلط نہیں کی تو مجھے معاف فرمائیے. جزاک اللہ. چمچا بڑا چمچا آنا کریم صاحب لگا رہا ہوں صاحب کے لیے ادھر چولہا نہیں چلو